غرور و تکبر کہ خدا کی زمین پر کوئی شخص اکڑ کر نہ چلے، اس لیے کہ یہ مغروروں اور متکبروں کی چال ہے۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہمیشہ نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ وہ فلسفیانہ سٹیٹمنٹس کے انداز میں بات نہیں کرتا، یعنی کبھی کسی چیز کو بیان کرے گا اصل کے لحاظ سے، کبھی کسی چیز کو بیان کرے گا اطلاق کے لحاظ سے، کبھی کسی چیز کو بیان کرے گا ظہور کے لحاظ سے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بات کو اس طرح بیان کیا جائے، تو یہاں چال کو موضوع بنا لیا ہے، کیونکہ چال اصل میں آپ کے باطن کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے۔ 10واں حکم یہ ہے کہ خدا کی زمین پر کوئی شخص اکڑ کر نہ چلے، اس لیے کہ یہ مغروروں اور متکبروں کی چال ہے۔ یعنی ایک وہ چال ہے جس کو آپ ظاہر میں دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہی چال اصل میں انسان کے باطن کی ایک تصویر بھی آپ کے سامنے لا رہی ہوتی ہے، یعنی اس کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اصلاً وہ باطن زیر بحث ہے جہاں غرور یا تکبر پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ کسی نہ کسی صورت میں، کبھی بات میں، کبھی انداز گفتگو میں، کبھی معاملے میں، کبھی چلنے میں، کبھی لباس میں اپنا ظہور کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ مغروروں اور متکبروں کی چال ہے، چنانچہ فرمایا ہے کہ تم کتنا ہی زمین پر پاؤں مارتے ہوئے چلو لیکن اس کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنا ہی اترا کر اور سر اٹھا کر چلو لیکن پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی توجہ دلائی ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اس زمین کے اوپر، معمولی سی تکلیف، معمولی سا معاملہ، معمولی سی پریشانی بالکل بیگانہ احوال کر دیتی ہے۔ تو اپنے آپ کو پہچانو ایاز قدرے خود بشناس، لیکن اس کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنا ہی اترا کر اور سر اٹھا کر چلو لیکن پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ قرآن نے تعبیر اختیار کی ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جس خدا کی قدرت کی یہ شانیں دیکھتے ہو کہ اس نے تمہارے پاؤں کے نیچے یہ طویل و عریض زمین بچھا دی جس کے اوپر تمہاری حیثیت ایک بھنگی اور چیونٹی کی بھی نہیں ہے۔ اگر کائنات کی وسعتوں کے مقابلے میں زمین کو دیکھیں تو ایک ذرہ، اور اس پر اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے تو پھر اس ذرے کا بھی ذرہ، تو یہ صورتحال ایک بنگے اور چیونٹی کی بھی نہیں۔ اور جس نے یہ فلک بوس پہاڑ تمہارے آگے کھڑے کر دیے جن کے سامنے تم ایک گلہری کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، اس کی زمین پر اکڑنے اور اترانے کے کیا معنی؟ یعنی آدمی زمین کے اوپر جب کوئی غرور پیدا ہو، تکبر پیدا ہو، جب اپنے بارے میں انسان کسی غلط فہمی مبتلا ہو، تو دونکی لینے اور شیخی بگاڑنے کی بجائے ذرا گرد و پیش پر نگاہ ڈال کے دیکھ لے کیا حیثیت ہے انسان کی، اپنے آپ کو دیکھ لے۔ کسی موقع کے اوپر اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ انسان کے جسم کی جو مشین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں معمولی سی رکاوٹ آ جائے تو اندازہ کیجئے کہ کیا بے بسی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے انسان کی۔ یہ اللہ کا کرم، اللہ کی عنایت اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی بے بسی کی صورت سے نجات دیے رہتا ہے، یا کرم فرماتا ہے، یا علاج ہو جاتا ہے، ورنہ انسان کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنی حیثیت پہچانو اور خدا کی عظمت اور اس کے جلال کے آگے ہمیشہ سر افکندہ رہو۔ یعنی انسان کو جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ درپیش ہو اور کسی غلط فہمی کا امکان ہو اپنے بارے میں، دیکھنا چاہیے کہ پروردگار کون ہے، وہ کیا صاحب جلال و عظمت ہستی ہے، اور میں اس کی کتنی چھوٹی سی حقیر سی مخلوق ہوں، تو فوراً اس جانب نگاہ ڈالنی چاہیے۔ یہ فرمایا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ ظہور تمہاری چال میں ہوتا ہے۔ اس طرح کی چال ظاہر ہے کہ آدمی کے باطن کی ترجمان ہوتی ہے۔ یہ جو چال ہے یہ چال نہیں ہوتی محض، جب اکڑ کے آدمی چلتا ہے، چلنے سے مراد یعنی اٹھنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، بات کرنے کا انداز سب سے نمایاں ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک متواضع، ایک ایسا شخص کہ جو اپنی عاجزی کا احساس رکھتا ہے، اس کی ہر بات ایک خاص انداز کی ہوتی ہے۔ آدمی کے باطن کی ترجمان ہوتی ہے دولت، اقتدار، حسن، علم، طاقت،
اور ایسی دوسری جتنی چیزیں آدمی کے اندر غرور پیدا کرتی ہیں ان میں سے ہر ایک کا گھمنڈ اس کی چال کے ایک مخصوص ٹائپ میں نمایاں ہوتا اور اس بات پر دلیل بن جاتا ہے کہ اس کا دل بندگی کے شعور سے خالی ہے اور اس میں خدا کی عظمت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جس دل میں بندگی کا شعور اور خدا کی عظمت کا تصور ہو وہ انہی لوگوں کے سینے میں دھڑکتا ہے جن پر تواضع اور فروتنی کی حالت طاری رہتی ہے۔ یعنی اگر اپنے آپ کو بندہ سمجھے انسان، یہ قرآن مجید نے جو کہا ہے نا کہ تمہیں اپنے بندہ ہونے کے احساس کے ساتھ جینا ہے، میں نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بندگی کے احساس کے ساتھ جینا، اپنے آپ کو اپنے آقا کا بندہ سمجھ کے ہر فیصلہ کرنا، ہر بات کرنا، ہر لفظ زبان سے نکالنا۔ تو جس دل میں بندگی کا شعور اور خدا کی عظمت کا تصور ہو وہ انہی لوگوں کے سینے میں دھڑکتا ہے جن پر تواضع اور فروتنی کی، عاجزی کی حالت طاری رہتی ہے۔ وہ اکڑنے اور اترانے کے بجائے سر جھکا کر چلتے ہیں، لہٰذا یہ ایک بدترین خصلت ہے اور اس کی سزا بھی نہایت سخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی غرور ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نیز فرمایا ہے کہ عزت پروردگار کی اظہار اور بزرگی اس کی رضا ہے، جو ان میں اس کا مقابلہ کرے گا اسے عذاب دیا جائے۔ یعنی یہ کبریائی خدائی کے شایان ہے، یہ اسی کو سزاوار ہے، بندے کا یہ کام نہیں ہے۔ بندے کا حسن اس کی عاجزی، اس کی فروتنی اور اس کی تواضع ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔